مرغیوں کی لڑائی کرانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہو گیا سوال پوچھ لیا بھائی. میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس میں خود سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, مجھے یاد نہیں رہتا تھا, لیکن عبد القیوم صاحب نے سندھ سے پوچھ لیا. بڑی نوازش عبد القیوم صاحب. ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں, کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبد القیوم صاحب, بالکل گناہ ہے, حرام ہے. اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے. آپ بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے, اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا. تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں. یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں, ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر, اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ. گڑا کھود دیتے ہیں, اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے, خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا, وہ لڑ رہے ہیں, وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے. تو تماشا دیکھ رہے ہیں, آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے, اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا. تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے, تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا. تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے, تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا, یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں, کیا اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے. عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں, اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے, کہ مرغیوں پہ تیر چلا چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں. تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں, بندی ہوئی مرغی, اس پہ مار مار کے نشانے سیکھتے تھے. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں, جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور آپ جو ہے یہ چوزے ہوں اور آپ وہ چوزے اٹھا کے لے آئیں, اور وہ تلاش کر رہی ہو اپنے بچوں کو. تو کوئی آپ کو انسان کو کوئی فائدہ اگر ہو رہا ہے اس سے, پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذبح کر کے اس کو کھانا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کیا, بغیر وجہ کا شکار, کہ آپ نے نہ جانور کھانا ہے, آپ ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں بلا وجہ. بھائی کھانے کے لیے تو مار سکتے ہو آپ, ویسے نہیں آپ جانور کو مار سکتے. تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو اس لیے اس کو ختم کریں. جانوروں کو لڑانے والا جو حساب ہے بہت اذیت ہے. آپ خود سوچیں, اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ دو بندوں کے ہاتھ میں چھرے دے کے آپ کو گڑھے میں ڈال دے اور بولے لڑو آپس میں, اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو, تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں کس مصیبت میں ڈال دیا. تو جانور جو ہے وہ بے زبان تو ہوتا ہے, مگر اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وہ تو اپنی قسم پرسی نہیں بیان کر سکتا, اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں. تو جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور جو یہ منظر دیکھ کے ہنسے گا, اور کیونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ہنسنا اور ان کی کلیپنگ اور اس چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے. تو گناہ کرنا بھی حرام, اور گناہ کے لیے موٹیویشن بھی حرام ہے. تو اس لیے اس عمل کو نہ کریں, اور بہت بڑا جرم ہے یہ. تجدید نکاح کب ضروری ہے؟ مرد اور عورت کی کون کون سی کوتاہیوں کی وجہ سے تجدید نکاح کی کرنا ضروری ہے؟ عظمت خان سعودی عرب سے. تجدید نکاح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ دوبارہ سے نکاح پڑھوائیں اپنا. تو یہ چونکہ فضول کام ہے, جب میاں بیوی کا نکاح ہو گیا تو دوبارہ کیوں نکاح پڑھا رہے ہیں؟ البتہ بعض دفعہ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ میاں بیوی نے کوئی ایسا کام کر لیا ہوتا ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یا تو ٹوٹنے کا یقین ہوتا ہے یا غالب گمان ہوتا ہے کہ ٹوٹ نہ گیا ہو. تو ایسی صورت میں احتیاطاً دوبارہ نکاح پڑھا جاتا ہے. تو وہ کب ہے؟
اگر شوہر نے طلاق دی ہے نا، اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو فتویٰ لے لے. وہ فتوے میں اگر آتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، بشرطے کہ 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں، تو 1 طلاق بائن ہو گئی ہے تو تجدید نکاح کر لیں دوبارہ. اور اگر فتوے میں آ جاتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے تو پھر خواہ میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ احتیاطاً دوبارہ نکاح نہ پڑھایا جائے. یہ وہم کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے. دوسرا یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک کلمہ کفر زبان سے بول دے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پھر ان پر واجب ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام بھی قبول کریں، جو انہوں نے زبان سے جملہ نکالا اس پہ توبہ بھی کریں، اور پھر دوبارہ نکاح بھی پڑھائیں اپنا. تو کلمہ کفر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑا دیا، کوئی بھی کسی بھی حکم کے بارے میں یہ کہہ دیا میں نہیں مانتا اس کو، حالانکہ پتہ ہے کہ اسلام کا حکم ہے. روزہ وہ رکھے جو معاذ اللہ بھوکا ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ جملے زبان سے نکال دیتے ہیں. نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، معاذ اللہ اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اسلام کے حکام کا مذاق ہو گیا نا. تو ایسے موقع پہ انسان پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسلام پہ کوئی عمل نہ کرے یہ عملی کوتاہی ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اسلام کے حکم کا مذاق اڑائے اور جان بوجھ کر یعنی اس کو برا بھلا کہے تو پھر اس سے اسلام کا انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسے موقع پھر جو ہے اس کو تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تجدید ایمان کی بھی اور تجدید نکاح کی بھی. لیکن اس میں بھی لوگ وہمی بن جاتے ہیں، بلا وجہ ہمیں نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا شاید ہم سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو. او بھائی ایسا نہیں ہوتا، وہمی نہ بنے. کلمہ کفر کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ شاید نکل گیا ہو. یہ تو بہت ہی بدترین جملہ ہے. یہ نکلتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا بکواس کی ہے، کیا برا لفظ میں نے زبان سے کہا ہے. جانور کے اجزاء میں حلال و حرام، کیا گائے بکرے کے سیری پائے، اوجڑی تھن مغز گردے کپورے زبان، اور مرغی کے پاؤں کھانا جائز ہے. کیا یہ کھانا جائز ہے؟ یوسف خان ابو ظہبی سے کپورے کھانا جائز نہیں ہے، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ نے اوجڑی، اور اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، تھن مغز گردے زبان مرغی کے پنجے یہ سب کھانا جائز ہے. البتہ کپورے جو آپ نے جن باتیں پوچھیں ان میں کپورے کھانا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نجاست کا مقر ہے، نجاست اس میں بنتی ہے باقاعدہ، تو اس لیے وہ خبائث میں داخل ہے. سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے. اسی طرح جانور کے جو ذکر ہے، جو پیشاب گاہ ہے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. باقی اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کھانا جائز ہے، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. تو اختلافی مسائل میں ایک فقہ کو فالو کریں آپ، دوسرے پہ رد نہ کریں آپ. تو امام حنیفہ کے نزدیک کیوں جائز نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث سے دکھاؤ. تو حدیث سے کھانا بھی ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے کبھی کپورے کھائے ہوں، حالانکہ لوگ تو عرب تو گوشت کھایا کرتے تھے. باقی حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا. امام حنیفہ نے احتیاط کی بنا پر یہ قول کیا ہے کہ یہ جائز نہیں. وجہ اس کی ہے کہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں. تو خبائث میں وہ پیشاب گاہ جو جس کو ذکر کہا جاتا ہے، جس سے پیشاب نکل کے باہر آتا ہے، تو یہ چیزیں انسانوں کے کھانے کی نہیں ہیں. یہ بھی سلیم الطبع لوگ ان سے بھی گھن کھاتے ہیں. اب آپ بتائیں نا، کوئی آپ کو کہے کہ میں بیل کا جو ہے نا میں نے وہ جو اس کی پیشاب گاہ ہے وہ میں پکا کے لایا ہوں، آپ کہو گے یار کوئی اور چیز نہیں تمہیں ملی پکانے کے لیے، تم کیا پکا کے لے. سلیم الطبع انسان جس کی طبیعت میں سلامتی وہ کہتا ہے یہ ہم اس کو، یعنی کیونکہ نجاست کا مقر ہیں یہ چیزیں، نجاست یہاں بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، یہیں رہتی ہے. تو مسانے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو مکروہ تحریمی ہے. تو باقی یہ کہ اختلافی چیزوں میں شدت جائز نہیں ہے. آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس سے بالکل ایوائڈ کریں. اور جو اہل حدیث حضرات کھاتے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف تو آ گیا نا، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے، نہ کھائیں آپ، اور کم چیزیں کھانے کی ان کو فوکس کریں آپ. تو احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے. یا تو ہوتا نا کہ باقی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانے کو کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اب کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں. تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دے دیں، اس میں زیادہ بہتر ہے. مچھر مکھی کا خون لگا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کپڑے پر مچھر مکھی کے مر جانے سے خون لگ گیا ہو تو کیا اسے پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر نماز کی حالت ہی میں کسی مچھر کے دب کر مر جانے سے خون لگ جائے تو کیا کریں؟ محمد ثاقب انڈیا سے. محمد ثاقب بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مختلف طریقوں سے مچھروں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ کراچی میں ہم مچھروں اور مکھیوں سے بہت پریشان ہوئے ہیں. تو کبھی آپ کے نیچے دب کے مر رہے ہیں، کبھی آپ ہاتھ مار رہے ہیں تو مچھر کا خون کر رہے ہیں. جب بھی میں سنتا ہوں کہ کسی انسان نے مچھر کا قتل کیا ہے،
خوشی ہوتی ہے کہ چلو دنیا سے چند مچھر تو ختم ہوئے. اور آپ کراچی والوں کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. بارش کے بعد جو ہمارے ہاں مکھیوں کی ایک بھرمار ہے، جیسے فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوا تھا نا، تو ایسا لگ رہا ہے کراچی والوں پر مکھیوں کا عذاب مسلط ہوا ہے. غلط لوگوں کو بار بار کراچی والے سلیکٹ کرتے ہیں انتخابات کے لیے، جس کی وجہ سے کبھی مچھروں کا عذاب آتا ہے کراچی والوں پہ، کبھی مکھیوں کا عذاب آتا ہے. ابھی ہم نے اسٹوڈیو سے گھنٹہ لگا کے مکھیاں بھگائی ہیں بڑی مشکل سے، تو میں تمیز سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ یہاں کا بھی منظر آپ دیکھ لیتے. بہرحال مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مچھر مکھی کے خون سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے.